پورا پاکستان جانتا ہے بیٹا. میرے حلقے میں الیکشن میں خواجہ آصف اور میرے پر پورے پاکستان کی نظریں تھیں اور باہر کے تمام جو جتنے کنٹری اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی نظریں تھیں. شہر سیالکوٹ میں نے خواجہ آصف کو بری طرح شکست دی ہے, بری طرح. پورا سیالکوٹ کا پینل جیتا ہوا ہے بھاری اکثریت سے. خواجہ آصف کو میرے تھرو آپ کو پیغام ہے کہ شہر سیالکوٹ کے غیرت مند لوگوں نے N71 ریانہ ڈار کو MN نے کیا اور آپ 47 فارم لے کے ادھر قرآن کا حلف اٹھا کے بیٹھنے ہیں. لائیں وہ 45 فارم جو اصل میرے پاس موجود ہے. میں خواجہ آصف کو پیغام دینا چاہتی ہوں, لائیں آپ بھی اپنے 45 فارم. ساری دنیا جانتی ہے اصلی اور نقلی 45 فارم میں فرق تو ہوگا. انشاءاللہ تعالی میں عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوں, ڈٹی رہوں گی. میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہوں. میرا پیغام ہے ڈرائے مت, ہمیں نام ڈرنے والوں سے خوف کے بوت ہم نے توڑ دیے ہیں. لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک مرتبہ پھر بجٹ کی اسپیشل سیشن میں سارے پارلیمنٹیرین نے پارلیمنٹ سے لے کے الیکشن کمیشن تک واک کیا ہے, احتجاج اور پروٹیسٹ کیا ہے. خان صاحب کے رہائی کے لیے, بشرا بی بی کے رہائی کے لیے, اور ہماری بہنیں جو ایک بیل ملنے کے بعد دوسری کیس میں ناحق اریسٹ کیا جاتا ہے, ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اس کے خلاف ہم نے آج احتجاج کیا ہے. آج کے احتجاج میں ہمارے ساتھ ہمارے فارم 45 کے اصل امیدواران اور اصل MNA نے بھی آج شرکت کی ہے. یہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی. پارلیمان کے سامنے آپ یہ چند پارلیمنٹیرینز کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے 90 پارلیمنٹیرین اور حقیقتاً فارم 45 کے ساتھ 180 پارلیمنٹیرین کی واک ہے. لیکن یہ 180 کی صرف نہیں ہے. اس 180 کے پیچھے آپ کو یہ بتاؤں کہ 12 کروڑ 80 لاکھ رجسٹر ووٹ ہے. اس الیکشن میں 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے. 3 کروڑ ووٹ 175 پولیٹیکل پارٹیز کو پڑی ہیں اور 3 کروڑ ووٹ ان 180 MNA کو ووٹ پڑے ہیں. یہ خان صاحب کا ووٹ ہے. سمجھو آج پارلیمان سے لے کے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن تک 3 کروڑ پاکستانی عوام نے احتجاج کیا ہے, اور ان کا یہی آواز ہے کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو فی الفور رہا کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ عوام کی حقوق کے تحفظ کرتے ہوئے ہم نے فوجی آپریشن جس کا لفظ آیا تھا, ہم نے اس کو مخالفت کی اور ہم نے کہا پہلے اس سے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو اس کے پیرامیٹر ایوان میں طے ہو, اس مسئلے کو ایوان میں لایا جائے, اس مسئلے پہ قیادت ایوان میں آ کے ان کیمرہ بریفنگ دے دے, پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. حکومت اس پہ بھی کچھچاہٹ کی شکار ہے, کلیئرٹی دے رہی ہے, یہ بیک اپ کر رہی ہے, لیکن یہ ملک استحکام کے لیے آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. استحکام کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے, استحکام کے لیے اس پارلیمان میں ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو اصل میں اس میں بیٹھنے کے حقدار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آواز ہم ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے. لیڈر آف دا پوزیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات بہت شکریہ. میرے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے مفصل یہاں پہ آپ کو پریس بریفنگ دے دی ہے. میں بہت مختصراً بات کروں گا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. میرے ساتھ میرے دائیں اور بائیں ہمارے اصلی فارم 45 کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواران, میں نہیں کہوں گا ممبر صوبائی اور قومی اسمبلی اس وقت موجود ہیں, جنہوں نے ہزاروں ووٹوں کی لیڈ سے یہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں. اور ابھی میرے ساتھ ریحانہ ڈائر صاحبہ ہماری آئیکن ہے اس موومنٹ کی, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. سیمابیا بھی یہاں پہ موجود ہے, یہ ہماری پنڈی سے ہماری ممبر ہیں الحمدللہ. میں یہاں پہ ایک واضح طور پہ بات کہنا چاہتا ہوں,
کہ یہ ممبرز ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہوتے تو آج حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی اور آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی وزیر اعظم ہوتے. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ رول آف لا جس ملک میں نہیں ہوتا وہاں پہ سرمایہ کاری نہیں آتی. اور میں پھر جو بات ریپیٹ کروں گا جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کی ہے کہ چائنا جیسا ہمارا دوست ملک آیا اور اس نے یہاں پہ ساروں کو یہ تنبیہ کی کہ پاکستان میں یہ ذرا نیچے کر دیجیے گا, تھینک یو. پاکستان میں اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے سی پیک منصوبے جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. نمبر ایک جو ہم نے ڈیمانڈ کی سب سے پہلے تحقیقات کی جائیں کہ یہ چیز کیوں ہوئی, اس کا میں خود جواب دیتا ہوں. اس کی وجہ خواتین و حضرات یہ ہوئی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز پچھلے 2 سال سے بدقسمتی کے ساتھ ان ہم لوگوں کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین, ورکرز, ایکٹیوسٹ اور پولنگ ایجنٹس تک ان کے گھروں میں جا کے پولیس گردی پولیس کے ذریعے ہوتی رہی ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف فارمیشن کمانڈرز کانفرنس, کور کمانڈرز کانفرنس ہونی چاہیے اور تحقیقات مفصل ہونی چاہیے, واضح ہونی چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس لیپس کیوں ہوا. نمبر 2 اہم چیز آپ یہ دیکھیں کہ میکسیکو وہاں پہ ڈرگ وار لگی ہوئی ہے, وہاں پہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں. وہاں پہ گواڈالہارا میں وہاں پہ سینولا کارٹل لگا ہوا ہے ڈرگ ٹریڈ میں, پر وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ ان کی عدالتوں کے اوپر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا دباؤ نہیں ہے کہ آپ ورڈکٹ یا اپنے فیصلے اوپر نیچے کریں. یہ وہ وجوہات ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہتے رہے ہیں کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہ ترقی نہیں کر سکتا. بنیاد پہ جائیں, بنیاد آپ کی آئین اور قانون کی بالادستی ہے. جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے, آپریشن ہم لوگ پاکستان کی سرزمین پہ ہم نے خود بحیثیت خود اپنے خاندان کے ہم نے دہشت گردی کے جو ہم لو وکٹمز رہے ہیں ہم نے اپنی میتیں قبر میں وہاں پہ بری کی ہیں, ان کو تدفین کی ہے. سارے جو ہمارے کے پی کے لوگ ہیں ہم لوگ دہشت گردی کے ستائے ہوئے, ہم نے اس کی بہت بڑی کاسٹ دی ہے. 1 لاکھ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے. ہم لوگ نہیں چاہتے جس طرح کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا کہتے رہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ ملٹری آپریشن کرنا اپنے لوگوں کے اوپر وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو بھی چیز حکومت اس وقت کر رہی ہے کابینہ کو تو وہاں پہ آپ دیکھیں صرف ایک انہوں نے کہا ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ, وہاں پہ کوئی بریفنگ نہیں دی ہوگی. یہ پارلیمنٹ میں لائیں, ان کیمرہ بریفنگ دے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. پر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کسی قسم کا آپریشن ہم لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ریحانہ ڈار صاحبہ اور